رکھ کے پڑھے کر ایسا نہ ہو کوئی پوچھے مجھے رسو یہ طالب علم کو یہ طالب علم کی تقاضا ہے اس واپس تھوڑی سی سیریس بات ہے یہ تو بچوں والی بات ہے بچوں کے ساتھ بچوں والی بات ایک بات میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں اساتذہ سے معذرت کے ساتھ آپ سے طلبا سے معذرت لوگ پڑھ رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کیا پڑھ رہے ہیں قرآن پاک آپ کے بنیادی علوم کیا ہے آپ کے نصاب کے بنیادی علوم جن کو علوم عالیہ کہتے ہیں تین قرآن پاک حدیث میں باقی علوم عالیہ ہیں باقی ذرائع ہیں اب جو نہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں پڑتے صرف اللہ عدد منقب سب جو کچھ پڑھتے ہیں وہ مقصود نہیں ہے وہ ذریعہ ہے ان کو سمجھنے کے لیے علوم عالیہ اور علوم مقصودہ کتنے ہیں قرآن پاک حدیث و سنت اور فقہ بھی اس سے مستنبط احکام کو کہتے ہیں وہ بات ضروری چیز نہیں ہے ان کا کوئی طریقہ سمجھا ان میں سے جو قرآن پاک سے جو احکام نکلتے ہیں وہ کیا کہہ رہتے ہیں فقہ قرآن اور حدیث سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہتے ہیں فقہ الحدیث اندر سے نکلی ہوئی چیز بات بہت پوچھتے ہیں ہم سب فقہ اور حدیث کیا بن گیا فقہ اور حدیث فقہ اور قرآن ایسے ہی ہے جیسے دودھ اور مکھن ہے دودھ میں سے مکھن نکال رہے ہیں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہی دودھ ہے مکھن کسے کہتے ہیں کہاں سے نکلتا ہے اور دودھ سے کیا کیا نکلتا ہے دہی کہاں سے بنتا ہے ملائی کہاں سے بنتی ہے پنیر کہاں سے بن سکتی ہے یہ برفی شریف کہاں سے بنتی ہے دودھ کا اور برفی کا رشتہ ہے یا نہیں دودھ اور پنیر کا رشتہ ہے یا نہیں ہے دودھ اور ملائی کا دودھ اور مکھن کا یہی قرآن پاک حدیث کا فقہ کے ساتھ چلتا ہے یہ علوم عالیہ ہیں باقی علوم عالیہ ہیں ذرائع ہیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا پوری دنیا میں آبادی سے 7.5 ارب انسان کہے جاتے ہیں یہ جو آسمانی وحی ہے قرآن پاک کیا وحی ہے حدیث کیا ہے وحی ہے اور فقہ کیا ہے اس کے مستنبط احکام ہے یہ آسمانی تعلیمات دنیا میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے تو آپ ہیں باقی کوئی نہیں عیسائی بھی چھوڑ گئے یہودی بھی چھوڑ گئے ہندو بھی چھوڑ گئے جو بھی ان کی آسمان تعلیم کو پہلی بات یہ آسمانی تعلیمات آسمان سے آنے والی وحی اور وحی والے پیغمبر کی تعبیرات تشریحات اس کو آسمانی تعلیمات پوری نسل انسانی میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے سیریس ہو کر صرف آپ ہیں یہ دینی مدرسہ والے اور جس کام کے کرنے والے چند لوگ ہی ہوں اور کوئی نہ ہو کام ضروری ہو تو ان لوگوں کو کس ذہن سے وہ کام کرنا چاہیے میں اگر دین پڑھوں گا یہ بہت بھی پڑھ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں تو میرا طریقہ اور ہوگا کیا میں ہی کر رہا ہوں اور کوئی نہیں کر رہا اور کام ضروری ہے پھر میری توجہ کیسی ہوگی انبیاء کرام کی تعلیمات ان کی تشریحات ان کے مسائل اور شریعت کے احکام کوئی نہیں پڑھ رہا سب چھوڑ دیں آپ پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں اور اس کے نفاذ اور ترویج کی کوشش بھی کر رہے ہیں اسی لیے آپ آج پوری دنیا کو چھوڑ رہے ہیں کہ یہ سارا سب کچھ چھوڑ دیا یہ کدھر سے آ گیا کیوں ہم کیوں بن گئے آج کی دنیا میں کیا بن گئے ہیں
اس پر ایک مثال اور ہماری اعزاز بھی ہے، ہمارا اعزاز بھی ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اور یہ بھی ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارے پاس اصل چیزیں یہ موجود تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ گستاخانہ خاکوں کی بات جب چل رہی تھی، ابھی چل رہی تھی، ان کی گستاخی ناموں سے ساتھ میں لوگوں کی گستاخانہ طریقے، ایک مغربی ساتھی تھا نارمل کا جس نے یہ خاکے چھاپے تھے، اس نے مضمون لکھا، ہم پر طنز کیا مسلمانوں کو، اس کی بات غور سے سنیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا کارڈ کیا ہے، یہ بات رکھیں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا سب سے بنیادی جگہ کیا ہے کہ ہم نے تو اپنے معاملات میں خدا رسول کی بات کا حوالہ دینا چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے رکھا۔ کہتے ہم عیسائی، یہودی تھوڑے سے ہیں، ہندو، یہ بہت جتنے بھی ہیں، ہم اپنے معاملات کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کہیں بھی خدا کا حوالہ، رسول کا حوالہ۔ عیسائی کسی پارلیمنٹ میں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کبھی آیا، وہ بائبل میں یہ لکھا، اس نے کام بڑوں کو لیا ہے، جیسس یہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ کہا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے خدا کا رسول کا حوالہ چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے ابھی تک چمٹایا ہے، جب بھی بات میں اللہ یہ کہتا ہے، کہتے رہو، کہہ رہے تو یار ہمارا پہلا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں ہمارا پہلا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ۔ دوسرا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ رسول۔ پکی بات، کوئی بات ان دو حوالوں کو اگر ہم سن دیں، ہم تو آپس کی لڑائیاں بھی نہیں حوالے کر سکتے۔ آپس میں جب لڑتے ہیں تو حوالہ کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن سے ہو۔ کہ یہ مسلمانوں نے چمٹا دیا، ہر بات قرآن کھول کے پڑھ کرتے، قرآن میں لکھا ہے، حدیث کھول کے پڑھ کرتے، حدیث میں لکھا ہے۔ چھوڑو یار، اپنی عقل سے فیصلے کرو، یہ ڈکٹیشن لینا چھوڑ دو۔ کہتا ہمارا بنیادی جھگڑا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے، بات سمجھ آئی؟ ہمارا بنیادی جھگڑا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہر بات میں خدا رسول کو لے آتے ہیں، ہم کہتے نہیں، وہ ریٹائر ہو گئے، اپنی بات کرو۔ میں نے اس میں لکھا تھا، ایک لطیفہ میں لکھا تھا، وہ بھی چلا رہتا ہوں۔ میں نے یار بات یہ ہے، تم کہتے ہم نے خدا رسول کا حوالہ چھوڑ دیا، ہم بائبل کا حوالہ نہیں دیتے، انجیل کا حوالہ نہیں دیتے، تورات کا حوالہ نہیں دیتے، موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیتے، یہ ہر بات کا حوالہ دیتے ہیں۔ یار تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، تم انجیل کا حوالہ نہیں دیتے، تمہارے پاس انجیل کہیں ہے؟ انجیل اوریجنل کہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ان کا کوئی عیسائی دانشور بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ جو بائبل تقسیم ہو رہی ہے اس کو انجیل ہے، انجیل ہے۔ کیا پھر کیا روک ڈالتے تھوڑا ورنہ تھا کیا نہیں چھوڑا تم؟ یہ کہیں ہے، لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے، خود مانتے نہیں، تو آپ اچھی موجود ہے، مانتے ہیں اصل نہیں ہے، اور قرآن اصل ہے یا نہیں؟ اوریجنل ہے، اوریجنل جو صحابہ نے سنا، پہلے سننے والوں نے مرتب کیا، اوریجنل ہے۔ کتاب میں بھی اوریجنل ہے، سینوں میں بھی اوریجنل ہے، کارڈ پر بھی اوریجنل ہے اور سینوں میں بھی۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا میرے میں حافظ کتنے ہوں گے اس وقت؟
یہ لوگ سروے کرتے رہتے ہیں. امریکہ کے ایک ادارے نے سروے کیا تھا آج کو 10-12 سال پہلے دنیا میں قرآن کے حافظ کتنے ہیں. امریکی کا 2 سال میں یہ سروے کرتے ہیں. ہمارے کرنے میں حرض نہیں کرتے. بات کس کی خوبی ہے مانی جب کوئی سروے کرتے ہیں تو کرتے ہیں. 2 سال اس ادارے میں محنت کی. اگر شمار جمع کی اس نے دوستوں کہا کہ دنیا میں آج سے 12 سال پہلے کہ قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ. اگر 12 سال پہلے 1 کروڑ 30 لاکھ تو آپ کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ تو پکے لڑک 2 کروڑ تو پکے. میں نے کہا تھا سچ بات کر کے یہ کام نہیں کرنا اور بات لمبی نہ جو آپ کو سلوک دے کر کے کہاں ہے ہمارے دوست ابھی ہے یہاں نہیں ہے. یہاں سیکشن دے رہے گی. ان میں سے ایک نوجوان مسلمان ہوا. مسلمان کیوں ہو گیا؟ اپنی تصور کو لکھتا ہے. سنائیے لکھی بھی. اسکول پڑھتے تھے. میرے اسکول کے دوستوں میں حافظ تھا. وہ یہ سکھ تھا. ان کی گرو گرنتھ سے کتاب تھا. ہماری سوچوں کی وہ بانیاں کیا کہتے وہ دوست سب میرا یاد تھا. اس نے کہا میں نے حفظ کر لیا ہے حافظ ہو گیا میرے ختم میں. میں بھلا یہ بھی یاد کرنے والی چیز یاد ہوتی ہے. مجھے نہیں کہنا ہے لیکن اس دوست کو خوشی حاصل میں چلا گیا. 2 سال بعد کہتے یار میں رمضان میں قرآن بھی سنانا ہے تم بھی آ رہا سنانا یہی دوست. میں 3-4 دن گیا یاد ہے. اب یہ اس کو یاد ہے 3-4 دن میں تراویح میں گیا سنا تو مجھے غیرت ہے یار یہ قرآن یاد کر سکتا ہے میں گرنتھ یاد نہیں کر سکتا. یہ قصہ میں دنیا میں بہت سرزمین میں سنا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے غیرت ہے کہ یار یہ قرآن یاد کر سکتا ہے میں گرنتھ یاد نہیں کر سکتا. میں نے سال لگ گیا مجھے. 2-3 بانیاں یاد کرتا ہوں 4 بھول جاتی ہیں. 4 یاد کرتا ہوں 2 بھول جاتی ہیں. 3 یاد کرتا ہوں 2 بھول جاتی ہیں. اسی شچو پر میں پڑا رہا. میں 5 بانیاں بھی یاد نہیں کر سکتا. 1 سال میں نے اپنا وقت خرچ کیا کہ میں نے گرنتھ یاد کر کے اس کو بتانا کہ وہ قرآن کا حافظ ہے میں گرنتھ کا حافظ نہیں کر سکا. میں 10 بانیاں یاد نہیں کر سکا. ایک دن میں نے کہا یار مسئلہ تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ نے دل پھیرا مسلمان ہو کر دینی تعلیم حاصل کی. اندازے کا فرق اندازیہ فیصلہ باد میں دورہ حدیث تک پڑھا. تخصص کیا دارالعلوم کراچی میں. اس وقت وہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب ہیں. امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں جہاں یہ ناسا ہے وہاں بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں. بات کا اعجاز ہے. میں نے اس سے کہا بات کر دی. میں نے کہا تمہارے پاس جا کر تو نہیں چھوڑا ہے. ہمارے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے نہیں ہے. اوریجنل ہے کہ سنی سنائی بات ہے. سنت بھی ہے اوریجنل ہے کہ سنی سنائی بات ہے. میں نے کہا چھوڑو یار تم ہم سے توقع رکھو. ہمارے پاس نہیں ہے چھوڑ دیا. چھوڑتے پھرو. اس کے پاس ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے فاصلہ ہے. میں نے ایک آدمی نے دوست سے کہا یار علمیہ تمہیں 2 مکان دے تو کیا کرو گے؟ ایک تو میں دے دوں گا. علمیہ تمہیں 2 موٹر سائیکل دے تو کیا کرو گے؟ میں دے دوں گا. یہ 2 گاڑیاں دے تو کیا کرے گی؟ میں دے دوں گا. علمیہ تم 2 گائیں دے تو کیا کرو گے؟ ادھر بند ہو گئے ہیں میرے پاس.
میرے پاس ہے، جو چیز نہیں وہ تو جس کو مرضی دے دو، جو ہے ہم سے کوئی توقع ہمارے پاس ہے یار، قرآن بھی ہے، اوریجنل ہے، کتابوں میں بھی ہے، سیروں میں بھی ہے، سنت و حدیث بھی ہے، اوریجنل ہے، کتابوں میں بھی ہے، سیروں میں بھی ہے، ہمارے پاس تو ہے۔ ہم سے کوئی توقع رکھے کہ ہم چھوڑ دیں گے، اپنے دماغ میں نہ کریں۔ میں نے آپ کو یہ توجہ دلائی ہے، پہلی بات میں نے کی ہے کہ آپ کہتے ہیں لوگوں کو نہیں کرا، یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا، ہم نے اللہ کے انتخاب کی لاج رکھنی ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے کہ ہم نے ہی کرنا ہے اور کوئی کرنے والا۔ دوسری تیسری اور آسان، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے اس کے تقاضے، اخلاقی تقاضے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جملہ نقل کیا کسی بزرگ کا ایک حدیث کے ساتھ، انا عالم، اگر اللہ پاک نے اس کو علم دیا نا، لیس للعالم ان یضیع نفسہ، کسی عالم کو اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، لیس للعالم ان یضیع نفسہ، اپنے آپ کو ضائع نہ کرے گا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اپنی پوزیشن کو سمجھے، اپنا وقار قائم رکھے، اس کے زمانے میں اپنا وقار قائم رکھے، لوگوں کو آتے جاتے پتہ چلے کہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں۔ مولوی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں نا، مولوی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ اور پوزیشن لوگوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، ہمارے اپنی وجہ سے زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا مقصود یہ ہے اپنے ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اس پر امام غزالی کا ایک قول علماء کے بارے میں کیا وہ نقل کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عالم کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں آدمی چار بدل یدری انہ یدری او عالم مستقر، ورجل یدری ولا یدری انہ یدری ونائم رجل لا یدری ویدری انہ لا یدری وهو مسترشد فارغوه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري وهو جاهل فاقروه۔ ایک بندہ وہ ہے جو عالم ہے اور اس کو اپنے احساس میں نعمت دی ہے، میں نے قدر کرنی ہے، یہ عالم کی بہتر، اس عالم کو اپنے علم کا، اپنی پوزیشن کا احساس ہے اور وہ اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھتا ہے، یہ عالم اس کی قدر کبھی۔ دوسرا کہ رجل یدری ولا یدری انہ یدری، عالم تو ہے لیکن اپنے عالم ہونے کی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، ان کا وہ بڑا ہوا۔ رجل یدری ولا یدری انہ یدری، عالم تو ہے، اللہ نے علم دیا ہے لیکن علم کی اہمیت کا، اس کی پوزیشن کا احساس اس کو نہیں ہے۔ یہ سوائے ہوا اس کا جواب احساس رہا ہوگا، یہ کیا ہے؟ نائم، اس کو کیا کرو؟ ایک آدمی جانتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں جانتا کچھ نہیں، جاہل ہے، پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ سیکھے گا۔ ایک آدمی کچھ نہیں جانتا لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ مسترشد ہے، یہ طالب علم کو پڑھاؤ۔
اور ایک آدمی جانتا کچھ نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں نہیں جانتا. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. علم اللہ کی علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ساری نعمت اللہ کی ہے، علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن اللہ کا ضابطہ سن لیں، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں استأذن ربکم، اللہ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ دوں گا. اب دوسری طرف یہ دو داری تلوار ہے، ادھر بھی چلتی ہے ادھر بھی چلتی ہے. ولئن کفرتم، اگر میری نعمت کی ناشکری کی تو عذاب بھی اسی حساب سے ہوگا. اس لیے میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کا احسان سمجھ کر، اللہ کا فضل سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے دین کے لیے منتخب کیا ہے، پڑھیں، یاد کریں، علم کے تقاضے پورے کریں. طالب علم کے دور میں بھی تعلیم کا تقاضا کیا ہے، سبق علاوہ نہ ہو، خود بھی حاضر ہو سبق میں، دماغ بھی حاضر ہو. اور اپنی غیرتیں بہت ہوتی ہیں، اور کبھی اکثر ہم بیٹھے بھی ہوتے ہیں غیر سے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں. سبق میں خود بھی حاضر ہو اور دماغ بھی کیا ہو، پہلا تکرار، اس کے بعد تکرار آپ سنتا کہ یاد رکھیں. علم کا احترام، اساتذہ کا احترام، کتاب کا احترام. ہمارا دین ہمیں تعلیم ادب کے گرد گھومتی ہے. ہماری تعلیم کی ساری چکی کس کے گرد گھومتی ہے؟ چکی گھومتے دیکھیے کلی ہوتی ہے، وہ کلی درمیان سے ہٹا رہے چکی کیا کرتی ہے، جس کے گرد گھومتی ہے وہ کلی درمیان سے ہٹا دیں، جگہ کیا کرتی ہے. ہماری تمام دینی تعلیم کا مدار ادب اور احترام پر ہے. اساتذہ کا، کتاب کا، علم کا، مسجد کا، علم سے متعلقہ ہر چیز کا، اور توجہ اور اپنے آپ کو وقف کر دینا، اور اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ پڑھنا. یہ ہماری زندگی، یہی تعلیم ہے. اسی کی برکات اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے اور برکات بھی نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ